بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج۔ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین، صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کریں جناب حسین مولا کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے۔ ہے اجازت نوکری شروع کریں سکتے ہیں، آپ کی بھی اجازت ہے سامنے۔ آل محمد کا خالق آج کے ذکر کے صدقہ میں آپ تمام حضرات کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جناب سیدہ آپ کو اور بانیان کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ اس پر آشوب زمانے میں میرا مولا ہر عزادار اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں پر مریض ہیں میری مخدومان کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے عزادار پریشان حال ہیں مالک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر دشمن کی سازش سے میرے وطن کو میرا اللہ محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مولا کے ظہور میں میرا اللہ تاجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزارے آپ کے ساتھ۔ سورہ مبارکہ ہے طٰہٰ سے بالکل پہلی آیت وہ تلاوت کر کے آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کر دوں۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے عزت والے لوگ میرے سامنے بیٹھے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہو گے تو دل لگا رہے گا، ورنہ پھر وقت گزرتا رہے گا۔ لیکن آیت پڑھنے سے پہلے جب تک میں جناب سے ایک بات نہ کروں تب تک سرکار کو لطف نہیں آئے گا کہ اللہ نے اس آیت کو نازل ہی کیوں کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ سردی کا موسم تھا، ٹھنڈا یخ پانی تھا۔ حسین کے نانا نے بستر چھوڑا کہ میں باظاہر وضو کر کے اپنے اللہ کو سجدہ کروں۔ ٹھنڈا پانی، سردی کا موسم، آپ کو یار کیسے بندے نے داد دے دی ہے اور کیسے کیسے چپ کر گئے۔ بار کہ مندرہ والے کا اپنے مزاج ہے سننے کا، میں آپ سے مطمئن کروں۔ سردی کا موسم، ٹھنڈا یخ پانی، پہلا پانی کا چلو سرکار نے اپنے ہاتھ پہ ڈالا۔ ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے مصطفیٰ کے بدن نے جھرجھری بلا تشبیہ لی۔ وہ اللہ جو دل تو نہیں رکھتا، سبحان اللہ، لیکن محمد سے بے دل ہو کے محبت کرتا ہے۔ جی کیا بات ہے، اور یہ ٹھیک ہو گئے، یہ بھی انشاءاللہ مل جائیں گے ساتھ ساتھ۔ بے دل ہو کر مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، داد نہ دینا، ہاتھ نہ اٹھانا، خوش ہو جانا۔ مندرہ والے کو میں نے کبھی تکلیف نہیں دی ہے، کوئی اور علاقہ ہوتا تو میں جناب سے گزارش بھی کرتا، لیکن یہاں پڑھا لکھا ماحول ہے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس لیے بڑے لوگ داد نہیں دیتے، وہ دعا دے گا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا حسن و جمال کا مالک ہے بطول کا بابا، جس نے بے دل کو بھی بے چین کیا ہوا۔ کیا بات ہے وہ بندہ، اور کیا ہو گیا اوپر والا ہے جی ہو نہیں، اس طرح نہیں، ڈنڈی نارج ڈنڈی نہیں مارنی، داد دیو نہ دیو وہ خیر ہے، لیکن نارج جڑا ڈنڈی مارے گا وہ گھر جاوے۔ جدی چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے حیدری، ایک یہ دو
کیا سناؤں تمہیں کہ تم سے داد لوں؟ کیا سناؤں؟ سارے الزام ہیں ہم پر کہ یہ علی کے فضائل پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے فضائل نہیں پڑھتے. یہ الزام ہے، سچ نہیں ہے، الزام ہے. جب بڑے لوگ سر مارنا شروع کر دینا جو ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ بیچارے تو کہیں گے جب وڈیا نے داد نہیں دیتی تو گل چنگی نہیں. لہٰذا تسی مہربانی کرنی ہے جڑے بزرگ بیٹھے ہو، بچے نہ بھی بولے تو ان سے میں راضی کھڑا ہوں کہ یہ علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کے فضائل نہیں پڑھتے. یوں کر لوں. اور ہم تو اس لیے علی کے فضائل پڑھتے رہے تاکہ زمانہ پہلے محمد کے عبد کو سمجھے. ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو لو یعنی چھاتے علم ایک دفعہ ہاتھ چالو صدا سکھے. لیکن جناب کے سامنے میں بھی حاضر کھڑا ہوں. اتنی توجہ کرنی ہے کہ توجہ سوچے کہ آج کتنا کام لیا جا رہا ہے. بدن نے جھرجھری لی، سرکار کے بدن مبارک نے. اللہ نے فوراً حکم دیا، جبرائیل جی مالک سارے کام چھوڑ، عبادت چھوڑ، ریاضت چھوڑ، تسبیح چھوڑ، سجدہ چھوڑ، فوراً زمین پہ جا. وہ دیکھ میرا محبوب کس سردی کے موسم میں مجھے سجدہ کرنے کے لیے وضو میں مصروف ہے. جا میرے محبوب کو آیت سنا کے آ. کیا کریں اور کس سے جا کے داد لیں؟ تیرا مدرہ والا محسن نہیں بولتا کسی اور پنڈ پڑھا لیا کر، ورنہ دل ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ کن لوگوں کے سامنے خطاب شروع کر دیا. جو بندہ مسکرا ہی نہ سکے وہ پہل کھڑا ہو جانا چاہیے. جبریل فوراً زمین پہ نازل ہوا. اس نے اپنے دونوں ملکوتی ہاتھ سرکار مصطفیٰ کے نالین پہ رکھے، نالین پہ ہاتھ رکھ کے کہتے سرکار اللہ کہہ رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. او میرا طاہر اور طیب رسول، تجھے ضرورت ہی کیا ہے وضو کرنے کی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسا پھیپڑا ٹھیک ہے اچھا بولے حیدری. کتنے سلام کروں ان جوانوں کو. جی جی جی. طٰہٰ بکریاں چرانے والا رسول میں نہیں آتا، میں تو انتظار ہے چوبو. اور میں سرکار کے سامنے معذرت کھاؤں. یہ کون سا فضائل ہے کہ رسول بکریاں چراتے تھے؟ سنت رسول ہے، بس ایک ہی سنت ہے. محمد کی ہر فعل پر امت کے لیے سنت نہیں. محمد معراج پہ گئے تھے پھر سنت ہے. پھر بھی ہاتھوں سے نہیں چاہے. چلو ادھر والے میرے ساتھ ہیں، ادھر والے بڑے لوگ. مسواک کرنا سنت رسول ہے، دانت صاف کرنا سنت رسول ہے. آج کا بچہ مسواک نہیں کرتا، برش کرتا ہے، دانت تو صاف کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا نا صاحب جی. تیل لگانا سنت رسول ہے، سرما لگانا سنت رسول ہے. یہ 13 سالہ زندگی مکی ہے، 10 سالہ زندگی مدنی ہے حسین کے نانے کی. جتنا زور لگاؤ گے اتنا لگایا جائے گا، ورنہ نخرے سے بیچا جائے گا. اس 10 سالہ زندگی میں بادشاہ ساری شریعت حسین کے نانا نے بتائی ہے. کرتا کیسے پہننا ہے یہ بتایا ہے، کنگھی کیسے کرنی ہے، سرما کیسے لگانا ہے، داڑھی کتنی رکھنی ہے، خط کیسے بنوانا ہے، دانت صاف کیسے کرنے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرنی ہے، گھر میں آنا کیسے ہے، گھر سے جانا کیسے ہے، مہمان کیسے بننا ہے، میزبان کیسے بننا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، ہاتھ کیسے دھونے ہیں. یہ ساری حسین کے نانا نے فقہ شریعت دین کے مسائل ہم تک 10 سالہ زندگی میں بچائے ہیں. ویسے ہمیں کافر کہنے سے کسی کی شوگر لیول پہ رہتی ہے، صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کر، اصل غریبان کافر کہہ لیا کر تاکہ سارا دن طبیعت اچھی کول رہے گی، کسی سے جھگڑا بھی نہیں ہوگا. ورنہ بات تو کثیر اجتماع میں واضح ہو گئی ہے. محمد نے 10 سالہ زندگی میں پوری شریعت بتائی ہے. تینوں مسواک یاد نہیں ہے، وہ غدیر والا ہاتھ کیوں کھل گیا؟ آباد رہے وہ اللہ
جو ہاتھ حسین کے نانے کی عزت میں اٹھائے، جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے، جس کی چھت پہ علم ہے. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ ادھر والوں کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ جنہیں ہاتھ بن کے بیٹھو تو انہیں ڈبل کیا کہنے ہیں؟ بچے کا جواب جوان ایک دفعہ تو اٹھا لو ہاتھ سارے مل کے حیدری. سبحان اللہ. مہربانی صاحب آپ سلامت رہیں. میرا طاہر اور طیب رسول جاگ گئے ہو، اب ٹھنڈے نہیں ہو تاکہ بات اندر سے نکلتی رہے، تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ بولتے رہے. تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ تو طاہا ہے. طاہا کے معنی کیا ہے آتے ہیں؟ میں بتاؤں. طاہر، مطاہر. حسین کا نانا صرف طاہر نہیں، مطاہر ہے. جس طرح دودھ ہے نا، دودھ یہ طاہر ہے، مطاہر نہیں ہے. یہ خود پاک ہے، پاک کرتا نہیں. اور جو پانی ہے نا، پانی سونا لگتا ہے علی والا. یہ نہ بولے تو بڑا ہی عجیب لگتا ہے علی والا. جس چہرے پہ مسکراہٹ ہے وہ مسکراہٹ رکھ رہا ہے. پانی مطاہر ہے، یعنی خود بھی پاک ہے، دوسرے کو بھی پاک کرتا ہے. میں خود کو داد دوں گا، آپ نہ دینا مجھے داد، چپ کر کے مجھے سمجھانا. اللہ نے کہا حبیب تو طاہر نہیں، تو مطاہر ہے. تیرے نام میں، صرف نام میں اتنی طہارت ہے، جو تیرے نام کا کلمہ پڑھے اس سے کفر چلا جاتا ہے. تو وضو کر رہا. آپ سلامت رہے میرے بھائی، جو آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے. جو ادھر سے ہاتھ اٹھا رہے ہو آپ کی بھی مہربانی. حبیب تو وضو اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ ہے. تو نے شادیاں اس لیے کی ہیں کہ لوگوں کو شادی کرنے کا سلیقہ ہے. تو نے بچے اس لیے پالے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. حبیب تو نے اس لیے یہ سارے کام کیے ہیں چونکہ تیری امت کو تربیت چاہیے تھی اور تو کرتا رہا. حبیب فضول ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقتیں برداشت کرے. مجھے نہیں پتا یہ پنڈال آپ کا کس بات پہ بولے گا، مجھے نہیں پتا. میں مدنہ والا میں پڑھا ہوں پوری زندگی میں 8-7 مجلسے، 7-10 سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکا. نہ آپ کی محبت کو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا. پتہ محمد نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہوگا. اس نے یتیموں کو اس انداز سے پالا کہ بندوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ بیٹیاں تھیں یا یتیم تھیں. 1 2 3 جہاں پھیپڑا ہے تھوڑا اونچا بولے. جہاں پھیپڑا ہے آواز پھیپڑے نہ نکل دو چاہے ہے نری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو 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 علی. تھوڑا جا اونچا بول دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک دفعہ ہاتھ اونچے. حبیب تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی؟ نفیس جتنا بھی بندہ ہو وہ سردی برداشت کرتا ہے، گرمی نہیں. پانی دو، پانی دو. خیر، جتنا بھی نفیس آدمی ہو وہ سردی برداشت کر لیتا ہے، گرمی نہیں میرے بچوں. جملہ بڑا ہو گیا نا تو میں پچھو انج 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 کر کے تھوڑے تو داد لے لوں. بات ہی ختم ہو گئی، کروں تو کروں کیا؟ جو اللہ اپنے محبوب کی ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکا، اسی اللہ نے ایک چٹیل میدان میں دھوپ پہ کھڑا کر کے کہا پہنچا لی. جو ہاتھ اٹھ گیا ہے بھائی، اس ہاتھ نے جعفر کی تھکاوٹ اتار دی ہے. ہاتھ اونچے علی علیہ نے حیدری. ٹھیک ہو گیا؟
سنی ویرن کودنے میں کٹا کھولنا تو انہوں کی پتا کہ کی پہ ہوندہ ہے حالات ہے تسی جو مرضی کہہ دیو مہربانی کر ہر بندہ مہربانی کر ہر بندہ مہربانی کر ہر شیعہ پر واجب ہے مہربانی کر علی پہ پکے رہو بس باقی سانو کسے نال کی کر سکتے 14 ہیں تیرے 1400 سال سے ابھی تک ہم پہلے علی پہ کھڑے ہیں ابھی کتنے رہتے ہیں تو ہے میں کسے دے بومت چھوٹا مدہ مارتا ہے علی دے دروازے دے آئیں دیتے رہو علی کے فضائل اتنے کہ ختم نہیں ہوتے اسی پہ قائم ہے جو اللہ مصطفیٰ کی سردی برداشت نہیں کر سکا تھکے ہوئے تو نہیں ہو اب بیدار ہو گئے ہو پورے 16 منٹ کے بعد ہو گئے ہو اور میں بھی آپ کے قریب آ گیا سردی برداشت نہیں کر سکا اسی اللہ نے ایک چٹیل میدان میں ریت پہ اوپر دھوپ پر نالے ہیں میرے سرکار مصطفیٰ کی پیشانی سے پسینے کی جنہوں پچھتا ہے علی بس وہ سار اٹھائے میں 72 فرقے کے لیے نہیں پڑھ رہا برادران اہل سنت مجلس میں بیٹھے تو ان کو ثواب ہوگا وہ اپنے علماء کے ساتھ متفق ہیں میرا اپنی برادری نال کر لیں اسی آپ ہی رل مل کے شیعہ علی نو پورا من لئے تو بڑی کر لیں ایسے ہے نا سر مولا دی قسم کاشف شاہ قبلہ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو ہر حلالی جوان بزرگوں کے سامنے بچوں کے سامنے توجہ رکھنا وہاں سردی برداشت نہیں کی جبریل کو بھیجا کہ میرے محبوب کو کہے کہ آگے آیت سنا کے آ کہ تجھے کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی آج بھی تو یاسین ہے طٰہٰ ہے مزمل ہے مدثر وہی ہے عشق اول حسن اول خلق اول خلق اول یاسین طٰہٰ ادھر چادر رکھے تو مزمل ادھر چادر رکھے تو مدثر وہ بال سنوارے تو واللیل اذا سجا وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تو والشمس والضحاہا وہ پسینہ پونجھے تو والقمر اذا تلاہا وہ چلے تو قرآن وہ بیٹھے تو قرآن آج 4 گھنٹے یہاں کیوں کھڑا کیا ہوا ہے اللہ کہتا ہے محبوب میرا آج بھی وہی ہے محبت اتنی ہی ہے لیکن میں تیرے جیسے جاہلوں کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اپنے پیارے ترین محبوب کو علی کی ولایت کے اعلان کے لیے 4 گھنٹے دھوپ میں کھڑا دیکھ سکتا ہوں تو علی کی معافی تجھے بھی کبھی نہیں دے دو ہاتھ اٹھا سکتا ہے ایک دفعہ علی کو سلام کر دو جڑے نوکر علی تے بیٹھے ہو یار ایک دفعہ ہاتھ چالو مندرال آج من جا ہاتھ اچھے ہے علی دیو 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 اللہ ہو سبحان اللہ کوشش کر لو جوان خیر علی پہلے ٹھنڈے ہو پہنے ہو تو نعرے تو بعد سلوات چپڑے ہو تھلے ہو گئے نے 1 2 3 4 5 6 7 15 والا سیاد کوٹ کہاں کے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو شیعہ نے حیدر قرار کے سامنے صرف شیعہ نے حیدر قرار کے سامنے جعفر ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہے نہ بلا خوف و تردید نہ میں کسی کے ابا کا نوکر ہوں نہ کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں میں نیند سے بیدار نہیں ہوتا نجف کا شاہ ڈبے میں رس بند کر کے میرے اور میرے بچوں کے گھر بھیج دیتا ہے پھر گل بھی علی کے گاتا ہوں بچوں سے جوانوں سے بزرگوں سے ماؤں سے بیٹیوں سے بہنوں سے منت کر کے جا رہا ہوں کائنات کے گناہ کر کے بندہ مر جائے وہ معاف کر دے گا بس ایک علی نو پھونک کے نہ مرے ہاتھ تھلے نہیں کرنے ہاتھ نیچے چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے اس نے اعلان کیا ہے دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو جنت جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا
ٹکر کے نہیں کھاندے جڑ ہاتھ علی علیہ السلام نے کرے روٹی کے نہیں کھاندے ہاتھ شیعہ دے اچھے ہے علی جیو یا علی مدد ایک نئی نیو جنریشن ہمیں سن رہی ہے ایک نئی نسل آ گئی ہے مجلس میں تو ظاہر نئی نسل سوشل میڈیا کی ماری ہوئی ہے وہ سوچتی بھی رہتی ہے سنتی بھی رہتی ہے یاد رکھتے جانا داد نہ دینا لیکن یہاں پہ لکھتے جانا علی کی ولایت مذاق نہیں ہے میرے بچوں جو چھوٹے چھوٹے ننے منے بیٹھے ہو تم بھی سنو علی کی ولایت حق ہے میں کان پکڑ کے کہہ رہا ہوں ویڈیو کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں میک پہ منہ رکھ کے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفہ بلا فصل پورا کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں پوری دنیا کو جعفر جدوئی اپنی ملت کی طرف سے پیغام دے رہا ہے ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے اگر ولایت کا اعلان محمد نہ کرتے شاباش ہن بولے یہ بولنا ہے یہ طاقت ہے آپ کی بول لے ہاتھ فیروزہ پائے کبھی ہاتھ چاہ لے ہو بس یہ مجھے پہلون کی فوج مل گئی ہاتھ اچھے حیدری آپ انگلینڈ سے لے کر یہاں تک ہمارے دوست ہیں یہ جوان قبلہ بھائی مولا آپ کو عزت دے آپ پورے 10 دنوں میں ہر مجلس میں نقیب ممبر کے فرائض انجام دیتے ہیں یہ میرے قبلہ یہ بزرگ یہ جوان یہ سید سارے سب کو سلام کر لو سر کتنے بندے تھے غدیر میں یہی کہنا چاہیے تھا آپ کو سنا ہی اتنا ہے 1,60,000 بندہ تھا بندے نہ کٹا انہوں نے اچھا 1,60,000 بندہ میں گل اپنی زبان کروں جی تاکہ بزرگ بھی میرے خوش ہو جان بچے بھی خوش ہو جان بڑی خوبصورت گل جس طرح میرے جوانوں یہ مہنگائی دا زمانہ ہے مثلا میں نے بجلی دا بل آ جائے 1,00,000 1,50,000 روپیہ صبح میں مجلس واسطے گڈی بینڈ لگا تے نا بچیاں نے مینوں آکھیا کہ بلائے تو بل بھی آیا 1,50,000 میں بچے نوں چنڈ کٹ ماری مینوں 1,50,000 دا بل آ گیا گھر والے کٹھے ہو گئے مالے والے بھی آگے بھی خیر ہے میں کہ یار 1,50,000 دا بل پہ دیندا مینوں اسے کہ علامہ صاحب کوئی عقل تو کم لگو انہیں پیجیا نہیں دسے شاباش سامنے آنے بھی تھوڑی جی مہربانی کا ہاتھ پہ بندہ ہو کی کرا تو ڈے گئے جو ہاتھ باندھنے کو بھی نہیں مان رہا یوں کیا جا رہا ہے ساڑھے پیچھو لشکر بن کے دشمنی نہ توجہ یہ جو مری جا رہے ہیں تھلے تھلے ہاتھ چاہ علی نو کھل کے مر نہیں تو جان چھوڑ لی دی علی کوئی منت نہیں کی تھی کہ میں نے ضرور منو نہ علی نے کوئی خط بکھے تو نہ الچی بھیجی ہے میں نے اپنا پتہ ہے تو پتہ نہیں ہے میں علی دی ولایت اقرار نہ جہنم دے ڈر تو کیتا ہے نہ جنت دے لالچ تو میرے بچوں کیتا ہے علی دا کلمہ صرف اس واسطے پڑھیا ہے کہ کوئی بندہ چوک وچ میری ماں نو گالیاں نہ کرے ماں دی شرافت دی دلیل ہے علی دی ولایت ماں دی طہارت دی دلیل ہے علی دی ولایت ہاتھ اچھے حلالیاں موالیاں دے ہے علی کس نال جھگڑا تھوڑے میں علی نو مندہ رہنے باقی جوڑا جنوں مندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں بندہ نبی
میں کہ مینو 1.5 लाख دا پھر نہ کہ قبلہ اس دسیا ہے تو انہوں بھیجیا نہیں بات سے نہ لائے رات 4 بجے گھر ہے صبح تیرے کو لا گیا تو اجے ستا ہے میں کہ تو پھر لڑائی کدھر نہ بڑھ دی ہے انہیں کہ وابڈا دے وزیر نہ یا وابڈا دے چیئرمین نہ ایکسین نہ ایس ڈی او نہ لینڈ مین نہ انہاں بھیجے ہے انہیں دسے ہے بس انی ساری گل ہے جتنے چپ کر گئے لڑائی وہ نال ہے جنہیں بھیجی ہے جنہیں دسیا وہ نال نہیں وہ علی دی ولایت کا اعلان کروایا اللہ ہے کیتا مصطفیٰ ہے مبارک مسلمانہ دیتی ہے میں کافر کیوں ہوں جڑا ہاتھ چاہ گئے ہاتھ حسین دی مہا تو خیرات نہیں جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکیا تھا کرے شیعہ نہ ہوئے باقی جیڑا یہ مہمان ہے سڑا 1,60,000 بندہ چپ نہیں کرنی آپ بچوں تسی من جانی ہے میری گل آپس سے نہیں گلاں کرنی ہے میرے نال بول لے ادھر میرے نال سچ علی کی ولایت کا اعلان 1,60,000 بندہ 70,000 بندہ ایسا تھا غدیر میں جسے سرکار مصطفیٰ مدینے سے لے آئے تھے حج کرنے مکے 70,000 بندہ ایک حرف کی خیانتوں میں سزا ہوا 5,000 بندہ ایسا تھا جنہیں سرکار نے عرفات کے میدان میں حکم دیا تھا حج کے بعد میری بات سننے بغیر تمہارا گھر جانا حرام ہے ایک دو مہربانی صاحب مہربانی صاحب مہربانی صاحب ہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں بسم اللہ بھائی جان علی والے بیٹھے ہو کوئی 5-7 بندے ہمارے برے صغیر کے تھے شرف ہے تمہاری زمین کو کہ 5-7 بندے اس زمین کے تھے غدیر کے اعلان میں 1,60,000 بندہ حج سے فارغ ہو گیا اسی میدان میں آگئے جہاں غدیر ہے یہیں سے راستے نکلتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کی طرف کوئی یمن کوئی شام کوئی تہران جہاں کے ہیں وہیں سے راستے نکلتے ہیں رسول کے ساتھ سامنے ہے سرکار حج ہو گیا آپ کی زیارت ہوگی اجازت فرمایا اجازت وہ اپنے اپنے راستے لے کے چلے گئے کچھ پیچھے تھے سرکار غدیر پہ کھڑے تھے کہ پچھلے والوں کو بھی رخصت کرو وہ یوں نکلے وہ ساتھ مل رہے تھے اوپر سے جبریل آ گیا حبیب اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس اللہ کہہ رہے ابھی ابھی پہنچا وہ جو میں نے تجھ پہ نازل کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے علی کو محمد پہ نازل کیا ہے شیعہ کہتے ہیں نہیں پیدا ہوا ہے سبحان اللہ بس یہ آیت آئی سرکار بلال سے سرکار مصطفیٰ نے حکم دیا چودھری صاحب کیا بلال اب جو نہ بولے وہ میں اسے شیعہ کیسے مانوں ہوگا سر بلال جی مولا جو آگے چلے گئے رخصت ہو گئے ان کو واپس بلا جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو کہو جلدی آؤ فوراً حکم ہے کہ پہنچانا ہے ان تک حضرت بلال اونچے ٹیلے پہ سوار ہو گئے یہ نہیں کہا کہ جانے والوں واپس آؤ یہ نہیں کہا کہ پیچھے والوں جلدی کرو بس ایک ہی جملہ بلند کیا حضرت بلال مؤذن مصطفیٰ نے کیا حی علی خیر العمل یہ ہاتھ نہیں یہ کشکول ہے یہ جو ہاتھ علی کی ولایت کے سلام کے لیے بلند ہو رہا ہے یہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا حی علی خیر العمل اگے بندہ وہ بابا جہاں لسی پی کے نہ آیا ہو صبح صبح بچے کو مائیں بیٹیاں بھی دہی کھلا لیتی ہیں سارا دن سکول میں مار کھاتا ہے دماغ سن کر دیتی ہے 3 گھنٹے ایک پیالہ دہی کا ویسے کھاؤ بسم اللہ اس میں شفا بھی ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن
فرش رہنا. میں حی علی خیر عمل کرتے اب کریں تو کریں کیا سر؟ کس قوم کی وکالت کر رہے ہیں جو قوم نخرے سے سنتی ہے؟ کس قوم کے پیچھے ہم مر گئے ہیں جو قوم یوں بھی ہمیں کر کے واہ واہ نہیں کرتی؟ کڑی تو پاویں ثابت میں کردہ، کالے کپڑے تو پانا ہے ثابت میں کردہ، زنجیر تو چلانا ہے ثابت قرآن چ میں کردہ، نماز ہاتھ کھول کے تو پڑھ دیں ثابت تیری میں کردہ، حی علی خیر العمل اذان تسی آندے ہو ثابت میں کردہ، کہ تو پھر بھی میں نے شاباش نہیں پیا دے. کیا نخرہ حسین دی مجلس سے؟ اگر نخرہ کرنا ہے تو اپنے ڈیرے تے تشریف فرما ہو جاؤ. ایک گھر حسین دا اتنے نوکر بن کے آنا پڑے، جڑا اتنے چودھری بن کے آیا وہ چھیتی چھیتی ختم. اب فیصلہ ہے، اب رعایت معافی والی باتیں ختم ہو گئی ہیں. بڑے تم نے مزے کیے ہیں، اب جب بھی ڈنڈی مارو گے علی کی ولایت میں فوراً کوئی نہ کوئی سزا ملے گی. فوراً اگر چلتے رہو گے علی کی ولایت پہ، قائم کا پہرا ہے آپ کے اوپر. سرکار تک کم کرنے نہیں کرنا نا تو جان چھوڑنی پینی ہے. ذوالفقار نے آمے چو باہر آنا لیے، بارہواں دل دل دے کول آ گیا ہے، زین رکھی گئی ہے. وہ آنا لے بطول دا بیٹا، اب بارویں کی ذوالفقار سے تجھے کائنات کی کوئی نیکی نہیں بچائے گی، صرف علی کی ولایت بچائے گی. میں آپ بڑا نخرے والا مولوی ہوں، تو ہوئے گا نخرے والا. میں سودا کھرا پہ بیچنا، کھوٹا نہیں. میں غیر دی دکان پہ سامان لے کے نہیں آیا، قرآن تو لے کے آیا. میں حق پہنچا رہا ہوں، تیرا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. نخرہ چھٹ، ہاتھ ست کھول. بڑا ٹائم ہو گیا، آدھا گھنٹے سے اوپر ہو گیا. آدھا گھنٹے 35 منٹ سن کے بھی بندہ نخرے سے بیٹھا ہے. باہر تشریف لے جا، میرا میٹر خراب نہ کر. جو حسین کی مجلس نخرے سے سنے وہ مجھے نہ سنا کرے. وہ اپنی مرضی کے خطیب کو سنا جائے ترلا پاندہ رہے بار بار. میں آدھا گھنٹے ترلے پہ پانا، مہربانی کر. علی کی ولایت، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف. اب جو جا رہے تھے، جو پیچھے تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے. یار نماز پڑھ چکے ہیں، روزے رکھ چکے ہیں، حج کر چکے ہیں، جہاد کر چکے ہیں، ساری شریعت پہ رسول سرکار نے عمل کروا لیا ہے. اب یہ کون سا عمل ہے جو خیر ہے؟ شاباش، مہربانی صاحب، ہر عمل سے خیر ہے. وہ واپس ہونے شروع ہوئے، یہ ساتھ ملنا شروع ہوئے. ہم 24 گھنٹے روڈ پر ہیں، حسین کے ذاکر ہیں، مداح خان. ہم کسی بستی سے میری گاڑی گزر رہی ہو مجلس پڑھنے کے لیے، علم بھی لگے ہوں، یہ مومنین کے شہر ہے، وہاں پر بندے بھی اکٹھے ہوں اور ماحول بتا رہا ہو کہ فوتیدگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے میں گاڑی روکوں گا، کیونکہ جنازے چھڑن دا ساڑھے رواج نہیں. سر مار تو شیعہ علی دا. تو ظاہر ہے میں گاڑی روکوں گا نا جی. وہاں پر جا کر بیٹھوں گا، آگے بانی کو فون کریں گے، یار 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا، آ جاتے ہیں. انہوں نے دیکھو انہیں کہا واجی واہ سبحان اللہ، جعفر تو ہی آ گیا جی، کیا بات ہے جی. علامہ فلانا آ گیا جی، کیا بات ہے جی. ہمارے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ پڑھا دیں. پڑھاؤں گا، آتا ہے مجھے. ہاں، وہ جنازہ لے آئے، بزرگوں کا جنازہ رکھا، پیچھے مومنین کھڑے ہو گئے، میں جنازے کے قریب کھڑا ہو گیا. اب میں پہلی دفعہ ہی وہاں گیا ہوں، میں بزرگوں کا نام بھی نہیں جانتا کہ کیا ہے. جب نام تک کا نہیں پتا تو مجھے بزرگوں کے اعمال کا تو نہیں پتا نا، اچھے تھے کہ برے، نمازی تھے کہ نہیں، روزے رکھتے تھے کہ نہیں، حج پہ جاتے تھے کہ نہیں، سجدے کرتے تھے کہ نہیں، کیا کرتے تھے مجھے تو کوئی پتہ نہیں. نہ میں پوچھ سکتا ہوں کہ ان کا کیا کردار تھا، شرم آئے گی. لیکن اب کریں تو کریں کیا؟ جب چوتھی تکبیر کی عبارت پڑھنا شروع کرتے ہیں 5ویں کی، تو اس میں کہتے کیا ہے اللہ سے؟ اللہم ان ھذا عبدک
وابن عبدک وابن آمتک نازل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر۔ پروردگار میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں یہ خیر والا ہے۔ شاباش شاباش مولا دی قسم اب میں نوکر ہو گیا آپ کا، اب آپ نے ہر بندے نے مہربانی کر دی ہے۔ میں کچھ نہیں جانتا، بس یہی جانتا ہوں یہ خیر والا ہے، خیر پہ ہے۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، امام بارگاہ کی طہارت کی قسم، اتنے عظیم مجمع کی شرافت کی قسم، ماؤں بہنوں بیٹیوں میں میری مرشد ذاتی تشریف فرما ہے، علی کی مخدومہ بیٹی کی عزت کی قسم، حسین کے سجدے کی قسم، اللہ نے جھوٹے پہ لعنت کی ہے، باقی کسی گنہگار پہ لعنت نہیں کی۔ میں جھوٹ بولوں مندرہ والا سیالکوٹ، اللہ میری شکل بگاڑ دے، اتنی بڑی بددعا میں اپنے آپ کو پہ دینا، اے بھی میری ماسی دے پتر نہیں لگ دے۔ جو بندہ یوں کر کے گیا وہ اللہ نبی رسول بطول کا مجرم بن جاتا ہے۔ جب تیرے صادق مولا سے پوچھا گیا مولا ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، وہ نیک تھا کہ نہیں تھا، نمازی تھا کہ نہیں تھا، پھر ہم کہہ رہے ہیں یہ خیر پہ تھا، مولا خیر کیا ہے؟ فرمایا میرے دادے علی کی ولایت۔ جو والا والا زمین علی کا لندر دیو 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد رہے وہ بندہ جو مسکرا رہا ہے۔ علی کی ولایت پڑھنا جرم نہیں ہے ہی نہیں۔ میں پاکستانی ہوں، میں شریف شہری ہوں، میں پاکستان کے امن کا پاسدار ہوں، میں اپنی آرمی کے لیے فورسز کے لیے ہر مجلس میں دعا کرواتا ہوں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس وطن کے امن کو خراب نہیں کرنا، مطمئن رہنا، جاگتے بھی رہنا۔ اب سونے کا دور ختم ہو گیا، عشق کا زمانہ چل رہا ہے، محبت کا نہیں۔ جو علی سے محبت کرتا ہے گھر بیٹھے اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ محبت کے پاؤں میں نے کانپتے دیکھے ہیں، عشق علی کو میں نے سولی پہ بولتے ہوئے دیکھا۔ عشق کرنا ہے تو کریں، اگر علی علی کریں تو اور پیر نو مان لیں۔ سبحان اللہ۔ یا آگے چلیں، وقت بھی سمٹ گیا جناب کا، چلیں 45 منٹ ہو گیا صاحب، معافی دے، کسی ایک کے کہنے پہ تو میں نہیں پڑھتا آگے۔ آپ جی وہ آگے آ گئے، جو آگے نکل گئے تو وہ واپس آ گئے۔ 1,60,000 بندہ یوں کھڑا ہو گیا سرکار کے سامنے۔ اگل حیا علی خیر العمل سے مراد شیعان حیدر قرار نماز ہے، تو پھر محمد کے جتنے امتی واپس آئے تھے وہ صفیں بناتے۔ بچوں سے بھی نہیں کرنا، میرے بچوں آپ کے سامنے پہ پڑھ رہا ہوں، بڑے اچھے لگتے ہیں بچے بولتے ہوئے۔ اگر اس سے مراد نماز ہے تو صفیں بناتے، اس سے مراد اذان ہے تو بلال سے کہتے اذان دے۔ وہ یوں ہی آپ بیٹھے ہیں نا، جیسے وہ یوں کھڑے تھے، یعنی کو یہاں ایک دوسرے کے ساتھ پیچھے آگے ایک رش تھا، 1,60,000 بندہ۔ 2 خطیب اکٹھے دیکھے ہیں غدیر کے میدان میں، سرکار مصطفیٰ میرے مولا مرتضیٰ، یہ یوں پالانوں کا منبر لگا، اس پر دونوں بھائی کھڑے ہو گئے، 7 پالان تھے، اور یہ نہیں ہے کہ رسول نے اس بندے کا پالان لے لیا جس پہ محمد کو شک تھا یہ چلا جائے گا، مصطفیٰ ہے، زبردستی مجمع نہیں بٹھا رہا، خود بیٹھے ہیں۔
اللہ نے حکم دیا تھا حبیب ایسے ممبر بنا جو اس سے نہ پہلے بنا ہو نہ کوئی بعد میں بنائے، انوکھا ممبر ہونا چاہیے۔ پالانوں پہ دونوں بھائی سوار، جھاڑیاں تھیں چھوٹی چھوٹی غدیر کے میدان میں، ان کا سایہ تھا، دھوپ تھی سر۔ اب لوگ جھاڑیوں کے سائے کے نیچے کچھ یوں بیٹھ کر سرکار کو دیکھ رہے تھے، بھی سایہ ہے۔ جبریل آ گیا، قسم ہے مولا کی، حبیب فرماتے پھر آ گیا ہے؟ جی سرکار۔ اب حکم کیا دے رہا ہے میرا اللہ؟ اللہ کہہ رہا ہے اعلان بعد میں، پہلے جھاڑیاں کٹوا۔ اچھے لگتے ہیں یار آپ بولتے ہوئے، دعا دیتا ہوں میں آپ کو ساتھ۔ یہ چھوٹی چھوٹی جو جھاڑیاں ہیں نا جن کے سائے میں بیٹھے ہیں، یہ کٹوا۔ بھائی کا حکم تھا، آپ کی زیارت ہو گئی، یہ سارے میرے اپنے ہیں یار، مولا کی قسم ہے میں دل چیر کے نہیں دکھا سکتا کہ آپ کی محبت میرے سینے میں کتنی ہے۔ جھاڑیاں کٹیج گئیں۔ اب سر ٹیلے تھے ریت کے، ٹیلے کا بھی سایہ ہوں گے۔ ہاں لوگ جھاڑیاں کاٹ کے، کچھ لوگ جو بزرگان تھے وہ ٹیلے کے سائے کے ساتھ یوں بیٹھ گئے کہ دھوپ سے بچے رہے، بات بھی سن لیتے ہیں۔ پھر جبریل آ گیا، سرکار اللہ کہہ رہا ہے اعلان بعد، پہلے ایک ٹبے سدھے کرا۔ اور یار جیو، یہ ٹیلے بالکل لیول پہ آئے، وہ بھی سیدھے ہو گئے۔ اب دھوپ ہے سر پہ، سورج ہے نیچے، ریت ہے اور عرب کی گرمی، اسے پتہ ہے، جس نے دیکھی ہے موسم تجھے پتہ ہے، ریت چھرے کی طرح ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، چونکہ جوتیاں اتری ہوئی ہیں یار، مصطفیٰ کا خطبہ ہے، جوتی پہن کے سنیں گے، پاؤں ننگے، سر، انہوں نے سر کی پگڑیاں اتاری، یہ زمین پر پگڑیاں رکھی، اوپر پاؤں رکھ لی تاکہ نیچے سے تو گرمی سے بچے، سکون سے کھڑے ہو کر سرکار کا خطبہ سنیں۔ سرکار نے علی کا ہاتھ یوں پکڑا، پھر جبریل آ گیا، اب کیا ہے؟ اس نے کہا سرکار اللہ کہہ رہے پگڑیاں کٹوا تھلو۔ تاکہ کل کو یہ کوئی نہ کہے کہ میں چھاؤں میں بیٹھا تھا، میں ویکھ ہی نہیں سکیا کہ رسول نے کیدا ہاتھ بلند کیتا ہے۔ آپ کو کیسے سمجھاؤں سر؟ میں جہاں پہ پہنچ گیا ہوں مجھے پتا ہے، آنکھیں میں نے بند کر لی ہیں۔ اب اوپر دھوپ ہے، نیچے ریت ہے، پگڑیاں نکل گئی۔ اب کھڑنے کا انداز کیا ہے 1,60,000 بندے کا؟ اللہ کرے کوئی 2-4 ماتمی مل جائیں گے، ہوں ماتمی بالکل تول کے ماتمی، بس باقیوں کو میں دعا دوں گا۔ اب کھڑنے کا رکنے کا انداز کیا ہے؟ تو آکھے نہ پڑھ، ایک پیر چاندے نے، ایک رکھ دینے، ایک چاندے نے، ایک رکھ دینے، ایک اٹھاتے ہیں، ایک رکھتے ہیں، ایک اٹھاتے ہیں، ایک رکھتے ہیں۔ اسی کو کلندر کی دھمال کہتے ہیں۔ لطف آ گیا، نوکری پسند آ گئی، سردار راضی ہو گئے، بات میں خوش ہو گئے سب، ادھر والے بھی سردار راضی، آپ صاحب، ہاں پچھلے بیر والوں، ادھر والے میرے اپنے نے، انہوں نے میں راضی کر لینا، یہ جوان اپنے ہیں نا میرے۔ 4 گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر کا، مصطفیٰ سرکار کی زندگی کا طویل ترین خطبہ ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، اتنا طویل خطبہ نہیں ہے قبلہ، اور وہ دھوپ میں کھڑا ہے، 1,60,000 بندہ سامنے کھڑا ہے۔ جب خطبہ شروع کیا نا، ہمارے وہی تو کیڑا فون آ گیا، خطبہ شروع کیا نا، اس میں کچھ جملے اللہ کی وحدانیت کے کہے، پھر چند جملے اپنی رسالت پہ کہے، پھر 110 جملے علی کی ولایت پہ کہے،
پھر سونا لگتا ہے علی والا. مسکرا پہ ہاتھ نہ چاہ, مسکرانا ضرور ہے, چونکہ مسکرانے کی معافی نہیں ہے. آپ کی کیا بات ہے صاحب, کرتے کرتے سبحان اللہ. ایک بات کرنے لگا ہوں اور یہاں سے کرنے لگا ہوں غازی کی قسم, اور یہاں سے ہی شاباش لینے کو دل کر رہا ہے. کھڑے ہیں مصطفیٰ, بیٹھ کے نہیں, یوں علی کا ہاتھ ہاتھ میں ہے, 4 گھنٹے ہاتھ پکڑے رکھا ہے, اور 4 گھنٹے خطبہ دیتے 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 آخر میں کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور اب یاد رکھو, جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جب سے میں مولا تب سے علی مولا, جہاں میں مولا وہیں علی مولا. کہنا نہیں چاہیے مجھے, آپ کو خود پہنچنا چاہیے. رسول کلمے میں مولا ہے تو علی مولا ہے شیعوں کا. رسول تمہاری اذان میں مولا ہے, شیعوں تو علی ماما اذان میں مولا ہے. اگر محمد شیعہ کی اقامت میں مولا ہے تو علی بھی شیعہ کی اقامت میں مولا ہے. اج تو بعد چھٹی خط تنسیق پھیل اسٹام تے لکھ کے دے جاواں کہ اج تو بعد میں مدرہ والے نہیں آواں گا, تجھے جو پسند کردا انہوں سنی جا. اتنے تک گل آگے مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی. اگر اذان اقامت کلمے میں محمد مولا ہے شیعوں, تو تمہارا علی بھی مولا ہے. تو پھر نماز میں کیا مصیبت ہے؟ جڑا ہاتھ ہوڑ نہیں چاہ سکیا نا, انہوں سونے پیارے ہاتھ اچھے جا کے جوان ہے دری. میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے, زبردستی نہیں پڑھوانے ہیں. جو پڑھتے ہو تمہاری باطل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے ہی نہیں, ہو سکتا ہی نہیں. جو نہیں پڑھتا اس کو بھی مولا چلا دے, ثواب دے, ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں بسم اللہ. پر انہوں بھی منت ہے, سانو مشرک نہ آکھ, سانو نصیری نہ آکھ. اسی نصیری نہیں, اسی علی دے شیعہ ہیں, موالی ہیں, حلالی ہیں. پاگل ہیں علی نو اللہ منی, بے وقوف ہیں سے. میں اپنا عقیدہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, اور یہ جماعت میں بیٹھے ان کا عقیدہ ریکارڈ کروا رہا ہوں یہ ویڈیو کیمرے میں. جو بندہ علی کو اللہ ماننے کے دور کی بات اللہ سوچے, اس کو علی جوتیاں مارے گا, اور جو علی کو اپنے جیسا کہے اس پہ اللہ لعنت کرے. جو جوان بچے بیٹھے, آپ بول پڑھو میرے چندہ. ختم ہو گئی پڑھائی. 4 گھنٹے کھڑے ہیں حسین کے نانا. یوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اب جملہ اتنا سارا ہے, بات بڑی ہے. چلو خطابت کے انداز ہو سکتے, آپ کہیں کہ یوں 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 جو کہے میں کروں. نماز سے لے کر توحید تک جو کچھ بھی محمد نے بتایا ہے وہ بیٹھ کے بتایا ہے, علی کی ولایت کھڑے ہو کے بتایا. جیو 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 جیو. علی دے والے دے ہاتھ اچھے حیدری, نہ چھوڑی علی کو, کچھ رہے نہ رہے, علی رہنا چاہیے. چھانا لگا ہوا ہے. سرکار باقر سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں کب ظہور کریں گے بیٹے؟ سرکار نے فرمایا ایک دفعہ پہلے ہمارے شیعوں کو چھانا جائے گا, پھر چھانا جائے گا, پھر چھانا جائے گا, پھر جب اتنے سارے اوپر بچ جائیں گے وہ آ جائیں گے. اب جناب کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ علی کی ولایت کتنی اہم ہے. زیدی صاحب کا جملہ ہے قبلہ, وہ فرماتے تھے اگر غدیر کے میدان میں دین کی تکمیل والی آیت نازل نہ ہوتی تو پھر میں زیدی کہتا کہ دین غدیر میں مکمل نہیں, شام کے بازار میں ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑی قیمت دینی پڑی ہے علی کی بیٹیوں کو اس اعلان غدیر کی. اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے ہو, تشریف لے آئے ہو, آئے تو حسین کے جنازے پہ ہو.
اس دے جنازے تے آئے ہو جدہ جنازہ اٹھانے کے لیے اس کی بیٹی گئی تھی. جو ہے کر سکتے ہو ضرور ہے کرنا، کیونکہ حسین وہ غریب ہے جسے بہنیں بھی نہیں رو سکتی. سید زادے تشریف فرماؤ جو شام سے آتی ہے نا علی کی غریب بیٹی کہ بلا مولا دے ممبر دی قسم میں وہ جعفر جتوئی یا کسی ذاکر میں سنن نہیں آتی. وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، وہ اپنے بابا اور بھائیوں کے فضائل خود جانتی ہے. پتہ ہے آئی کیوں میں زخمی ہو کے بھی تواڈے شہر وچ جیڑی ہے کر دیو نا یہ سن کے جاندی ہے جناب زینب. تواڈی ہے علی دے زخماں دی دھی دا زخماں دا علاج ہے. اور یہ ساڈا صرف عقیدہ نہیں کہ جناب زینب آندے نے. علامہ سید محمد جعفر سوستری جیسے عالم نے لکھی ہے، تواڈا شیعہ عالم ہے، ہر مجلس سے علی دی زخمی بیٹی تشریف فرما ہوندے جدن بیٹھی جو ہے تے قریب تے ہے اتنے تک ہی ہے دی آواز ٹر جائے تو دعا دے کے شام ٹر جائے گی. کائنات دا سب تو انوکھا غریب ہے حسین اور سب تو وڈا کریم ہے حسین. غریب اتنا ہے کہ غربت دی آخری سرحد تے کھڑا ہے، اور پتہ ہے کریم کتنا ہے. جڑے بزرگان بیٹھے ہو میری دعا ہے کہ مولا تھوڑی بزرگی سلامت رکھے. تحقیق اور تصدیق ہوندی ہے بزرگاں دی. جوان شاید نہ پہنچن تے بزرگ ایک باری ہے کر لیا جی. علامہ دربندی آدھا ہے جدوں 5 ضرباں شمر ماریاں نا شبیر دی گردن تے، 5 ضرباں تو بعد حسین نو محسوس ہویا شمر پریشان ہے. اللہ کریم کربلا نے سجدے تو سر چاہ کے میرے جوانوں میں اپنی زبان میں مسائل پہ پڑھتا تھا کہ درد پیدا ہو جائے. اردو بڑی کوشش کی تھی، درد ہی پیدا نہیں ہوا. حسین فرماندے نے شمر کیوں پریشان ہے؟ آئے حسین اندن میں حسین میرا بے شک قاتل ہے، لیکن اس وقت تیری پریشانی بھی میرے تو ویکھی نہیں بھی جاتی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان صدقے جاواں اس جوان تو جسے ہوچی ہے سارے تو زیادہ. ان اکھاں نو سلام ہے جڑا سمندر بڑھ بھی گیا ہے. کیوں پریشان ہے؟ یہ حرامی ویکھ کے آندے حسین میں 5 ضرباں کریمی پہ دسنا شبیر دی تیری گردن تے زور نال ماریں، کیونکہ ضرب چلائی نہیں جاندی، ضرب ماری جاندی. ضرب دا معنی ہے حسین فرماندے نے پھر اندے نہ تیری گردن تے زخم آئے نہ تیری گردن تو لہو نکلے، اس واسطے پریشان ہے. اکبر دا بابا آندے کی یاد کرے گا کس کریم نال تیرا واسطہ بھی ہے. جا 6ویں ضرب مار لہو بھی نکلے گا تے زخم بھی لگے گا. آندے حسین دی وجہ کی ہے؟ شبیر ہو کے آندے اماں میری گردن تو ہاتھ چاہ، اماں میرا قاتل پریشان ہو گیا ہے، اماں آندے زخم نہیں پیا. جڑے جوان بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا، ایک دفعہ سر تے ہولے ہولے ہاتھ مار لو تاکہ پتہ لگے کہ شبیر علیہ السلام نے جنازے تھے. اللہ اکبر اتنا کریم. میں جانا تواڈی جناب سیدہ مہمان اج ماواں دھیاں کٹھیاں آئیاں نے. اج جنازہ شبیر علیہ السلام دا جڑا ہے نہ کر سکے وہ مرضی دی گل ہے. جڑا کرے تو اچھی کرے، نہ کرے تو دل نہ کرے سو تو نہ کرے. چونکہ زینب تے احسان نہیں تیری ہے، ساڈا اپنی عاقبت ہے. ثبوت دے دے بی بی نو کہ اسی بھی کربلا ہوندے، اسی بھی تیرے اکبر تو پہلے اپنے جوان قربان کر دے، تیرے حسین تو پہلے اپنے بزرگ قربان کر دے. یہ ہے گواہ ہے، یہ لبیک یا حسین دی صدا ہے، اور گل کوئی نہیں. حسین دی عزت دی قسم ہے. ملکہ شام مخدومہ دا فرمان ہے نہ ہوئے تو میں بطول دے مجرم ہوں. بی بی فرمان دے جیڑا ذاکر عالم میرے ویر حسین دی شہادت پڑھے نا وہ دسے صحیح مومنہ نو ہے کرن تے بھاوے نہ کرن کہ انہا 9 لکھ نے میرے ویر نو بے وارسہ وانگر مارے ہیں. انہا انج مارے ہیں جی میں حسین نو چھوڑاواں نہ لائے کوئی نہیں. جڑے ہے بے کر دے ہو کھڑی ہے حسین دی امہ کو قبول فرما. میں صدقے جاواں صحیح پہ آندے ہو جڑے زوار بیٹھے ہو ویکھ کے آئے. جنگ نہروان ایک ہوئی ہے امیر المومنین دے زمانے چ. جنگ نہروان خارجیہ نال ہوئی سی. جنگ تو بعد حضرت مالک اشتر نے چند جنگی قیدی
امیر المومنین میرے مولا علی دی بارگاہ پیش کیتے مندرہ والے دا اپنا مزاج ہے ویسے اس گل تے مجلسہ مکھیاں تسی ہے نہیں کرو گے تو خیر ہے میں نے پتہ ہے تھوڑی ہے کرتے ہو لیکن اونچی اونچی نہیں کرتے تھلے بھی کر لو تو تھوڑی مہربانی ہے ایک قیدی دے چہرے تے علی دی نگاہ پئی ہے مقتل دربندی والا تے علی دی اکھاں نہیں ساون دے بدل بن گئے ریش تر آنسواں نال تر ہو گئی ہے مالک اشتر علی دے قدمات ہاتھ رکھ کے دے مولا اینو ویکھ کے زیادہ کیوں روئے ہو فرمیدن مالک تین نہیں پتا اس بغیرت نو شمر آ دینا جڑے جوان بیٹھے ہو تو اسے سونے لگ دے ہو گا سینے تے ہاتھ مار لو واہ واہ سبحان اللہ انہوں شمر آن دینے مالک انہوں پانی پیوا کھانا کھوا کہہ دیا انہوں کل نماز صبح تو بعد انہوں نال ملاقات کرا گے میں جھوٹ بولا تو میں تیرا بھی مجرم ہوں تو آڈی ہے نکل جائے تو جناب زینب خیرات ہی دے سکتی ہے بی بی یا میں موت چا دے یا انہا سارے جوانہ نو ہے دی خیرات دے میں آج اپنی جوانی تیری ہے تے لئیے یا میں مرسا یا علی دی تھی تینو ہے دی خیرات دے سے صبح دی نماز پڑھ کے نا دونوں بھائی حسنین شریفین اسے زندان دے اکوٹ رین جے سلاخہ پکڑ کے بلا تشبیح شمر کتا کھڑا ہے 7 قدمان دے فاصلے تے دونوں سردار پہنچے جیڑی شمر آواز دیتی ہے میں موت منگی ہے شمر حسین نو ویک کے آدھے حسین بادشاہ آئے آئے حسین بادشاہ ٹرتے ہوئے شبیر دے قدم رکھیں حسن تو ہاتھ چھوڑائے حسین حسن آدھے کدھر جانے شبیر آدھے حسن ویکنا میں نے شمر بادشاہ پہ آدھے حسن آدھے تقریر دا بغیرت ہے ساڑھے باپے دا جنگی کہہ دیئے ساڑھے دنال کی واسطہ ہے جدر حسن آکھے نا کی واسطہ ہے امیر دے سامنے غریب ہاتھ بن کے آدھے تو ٹھیک پیار ہے تیرا ہی دنال کوئی واسطہ نہیں دربندی آدھے ٹردہ حسین زندان دے قریب ہے شمر نو بیک کے آدھے میں حسین آکھنا کی چاہنے اے آدھے میں سنیا تو بادشاہ ہے حسین آدھے تو سنیا نہیں میں ہاں کم دس آدھے پاپا دے کے سفارش کر میری قیدہ آزاد کروا چھڑ دینا چاہیے میں نے جدو مسائب ہے چپ ہو جائے تو پھر چھڑ دینا چاہیے پھر بی بی کی شاید مرضی ہے اتنے تک ہی پڑھنا چاہیے سے بھائی جان شبیہ زلجنہ تیار ہوئے تو ٹھیک ہے اگر ہے نہ نکلی تو شبیہ زلجنہ برآمد ہے اس تو آگے پھر میرے تو پڑھیا نہیں جانا اللہ مدربند ہے زندگی ہے پہلی دفعہ حسین تیز قدمہ نال کوفہ دی دھرتی تے ٹرے ہے ٹردہ شبیر مسجد کوفہ جو داخل ہوئے آندے ہوئے حسین دے چہرے دے علی دی نگاہ پہیے علی آدھن مالک مسجد خالی کرا میرے حسین دے آن دے انداز بڑے عجیب ہے دربندی آدھے زندگی ہے پہلی دفعہ پاپا دے ممبر دے سامنے شبیر ہاتھ بنے بننے ہوئے ہاتھ علی نے حسین دے ویک کے زمین دے چھڑ پیا علی حسین نے سینے نہ لا کے آدھے غیر آلے گلے کیوں کرتا ہے کم دس حسین ہاتھ بن کے آدھے بابا تینو میری بھین زینب دی چادر دواز نہیں شمر دے قید آزاد کر دے علی سینے نہ لا کے آدھے نو قیدی سفارش کرے نا اللہ مان جڑے نوکر حسین دے بیٹھو ایک دفعہ سر دے ہاتھ مار لا ہے نہ کر ایک دفعہ سر دے ہاتھ مار لائے تاکہ خیرات مل دی جاوے سا اللہ اکبر علی فرمودن مالک سارے قیدی چھوڑ میرا حسین کیڑا روز روز ساڑھے تو منگنے اس زندان دے دروازے تے رک جا جدن اے شمر گزرے نا حرامی حسین نے اپنی گل یاد کرامی کہ اے قیدہ تو آزاد کروائے علماء لکھتے ہیں زندان دے دروازے تو حسین رک گئے قیدی گزر دے رہے مسجد کے جاؤں اللہ راسی دا سلام کر دے رہے قیدی گزر دے رہے بے وطن و بے کفن دا سلام کر دے رہے مقتل دربندی اللہ لکھتے ہیں آخر تے شمر گزرے بھائی جان حسین نے شمر دا ہاتھ پکڑے ادھا بدن کبھے ہے ہندے حسین میں آزاد نہیں فرمودن گھبرا نہیں تیری وجہ تو سارے آزاد ہیں تو میں نے کیوں روکی کاش تو تے میں رل کے ماتم کریا 3 گلہ حسین شمر نال کی 3 پہلی گل تے مسجد کوفہ جا دیوارہ ہل گیا دربندی آدھے دوسری گل تے علی مسجد چھڑ کے زندان دے دروازے تک آ گئے جڑا ہے کرے تے بسم اللہ نہ کرے تے بی بی انہوں میں جزائے خیر عطا فرماوے تیسری گل تے دربندی آدھے اللہ دے عرش تو لے کے جناب زینب دے مسلح تک ہر شے کمبڑ نہ گئی حسین شمر نو آندہ کی پی ہے
آندے شمر جے پیدا لے تے سواری دیواں بابا 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 اگر دل بڑھ گئے تے سر تے ہاتھ ماری سینے تے نہ ماری چونکہ جنازہ ہی غریب دا میرے جوان حوصلہ کرے دے شمر جے پیدا لے تے سواری دیواں آدھے نہیں حسین بادشاہ دوسری گل شبیر فرماندن جے ذات راہ نہیں کوئی درہم دینار دیا آدھے نہیں حسین بادشاہ تیسری گل جتھے بی بی زینب دا مسلح زلزلے چاہ گیا ہے اللہ کرے 5 بندے اچھی ہے کرن حسین پیان دے شمر نو جے پیاس ہے جے پانی پلاوا علمان 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 جیندہ ہاتھ آزاد ہے ایک دفعہ زینب دے ویر واسطے سر دے بار جڑے جوان ہو بزرگ نامی ماتم کرن دے خیر حوصلہ حوصلہ اجے منزل بڑی دور ہے اجے منزل بڑی دور ہے میں ایک خیرات مقدہ پہ ہم جڑی جناب لو سیدہ نے عطا فرما دیتی حسین فرماندن نہ پانی پینے ایک گلچ کپڑا پا کے پہ مقدہ ماتمیہ تو اپنے واسطے کچھ نہیں پہ مقدہ علی دید واسطے سوالیاں جعفر دے واسطے نہ ہے کریں کہ دی مجلس نہ لگ جائے میری مجلس واسطے نہ کریں او دے واسطے ضرور کریں میں جوان ہو یا بزرگ لیکن جتنے سید بیٹھے ہو تو تے واجب ہے جتنے بھی تشریف فرماؤ گھر والے دی ہے نہ نکلے تے باہر اللہ نہیں کرتا حسین فرماندن نہ پانی پینے نہ زاد راہ لینے نہ سواری پھر ایک لمحہ رک میں حویلی تو ہو کے آنا آئے آئے جڑے پہنچ گئے ہو کیا بات ہے تھوڑی دیر تو بعد اللہ میں دربندی بھیجن عرش پتہ نہیں کیوں نہیں ڈگ پیا دربندی آدھے تھوڑی دیر تو بعد حسین ہے بلا تشبیہ شبیر دے ہتھا تے چھوٹا جروال شمر نادر میرے طرف توفہ ہی رکھ یہ آدھے دے ہے کی فرمدن کھول کے ہے شبیر دے ممبر دی قسم امام بارگاہ دی قسم میں نے زمانے دے امام دی دعا لکھی میں دو تے ہاتھ رکھ کے پہ پڑھنا تو اڈی ہے واسطے جملہ پہ آنا ہے حق تے سچ اللہ جانے کائنات غرق کیوں نہیں ہو گئی شمر کھولے تے ہے کی دو چھوٹے چھوٹے کنہ دے دو جڑے رومال دے اندر محفوظ ہے شمر آدھا ہے دور مینو کیوں دینے حسین آدھا ہے میں نے پتہ ہے تیری ایک 4 سال دی بیٹی ہے ایک دفعہ سر تے ہاتھ مارے دے جڑے اکبر تے نوکر بیٹھے ہو انہوں میرے طرفوں شمر دران دا توفہ دیوی تے یاد رکھ دشمنی پترہ نال ہو دیئے دیا نال نہیں کل ایک میری 4 سال دی دھی ہوڑی ہے یا حسین سر تے ہاتھ مار لو جوانو حوصلہ 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 ہائے 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 تو اڈا حق جی بڑھنا سی جی میں ماتم کر دے گئے جس ہاتھ نہیں سر تے مار سکیا سید زادہ مولا اسے توفیق دے بھی پڑھو آگے 2 جملے کرو گے ہے میرے جوانوں جو سامنے چھوٹے چھوٹے علی اصغر کے نوکر بیٹھے ہو میرے بیٹا آپ نے ہے کرنی ہے اصغر کی ماں آپ کو دعا دے کے جائے گی حسین کی ماں آپ کو دعا دے کے جائے گی میری مائیں بہنیں بیٹیاں میں منت کر رہا ہوں آپ کی اتھے کوئی تو غیر نہیں سارے اپڑے لے او دا جنازہ پہ نکل دیجئے دے جنازے تے 120 سیدزادی چادر رہا کے ماتم او دا زلجنہ پر آمد ہونے جے دے زلجنہ دے کول آمنہ لگوئی آج انج پتہ لگے بھی تو سواکن زینب نو مکان دیوانا یا او میرے ماما بہر بھی ایک میرے ماما نے اندر بھی میرے بہنہ نے چھت دے بھی سیدزادیاں تے مرشدزادیاں ہونے لے تو آجے بہن آمنے چاہیے نے جوان کر دے پہنے بہن جس طرح تسی آکھیں جڑے زوار ہو کر بلا دے معافی اوکھی گل تے آگئے مندرہ والا سندا بھی نہیں میں کرنا اشارہ ہے میں گل کھول نہیں سکتا کربلا دے جڑے زوار ہو اے نہر القمہ ہے اے 6ویں مولا دا باغ ہے اس کنارے تے مسجد صاحب الزمان ہے تو اڈے 12ویں مولا دے نام دی مسجد ہے میں کربلا جا کے علماء تو پوچھے کہ قبلہ مسجد صاحب الزمان اتھی 12ویں دی مسجد کا کی مطلب ہے انہاں کہ جدن نرجس دا پتر کربلا ہوندہ ہے نا پوری کربلا اچ پانی ہوندہ ہے جدن اتھے تشریف لے آندے تے پھر خون ہوندہ ہے
میں صدقے جاواں تہاڈی ہے تو پتر قربان کراں پوچھیا گیا تیرے بارے میں مولا تو مولا اتھے ہے کیوں کر دے ہو فرمیندہ اتھے ہے کر کے خون تاں رونا بھی یہ وہی جگہ ہے جس جگہ تے میرا دادا بھجدے گھوڑے تو اوکھا لت ہے انہا ہے نہیں کی سن کے ہے کرے گا بی بی خیرات عطا فرما ہن اٹھ کے میں نو مار دیو میں ایڈا سارا ساں تے مندراں والے پڑھن لگا اج تہاڈی دعا دے نال میں نوکر حسین دا دعا میں نے تہاڈی لگی اج اتنے عزادار بیٹھے ہو بی بی زینب دی چادر دا واسطہ اس جملے تے ہائے کر کے میرے جملے تے مہر لا دیویں تاکہ دنیا وچ پڑھا تے تیرا نام لے کے پڑھا گا مولا لتھے تے ایتھے نے گھوڑے تو تے مقتل گاہ تے 2 کلومیٹر تو بھی زیادہ ہے تے دفن اتھے ہوئے نے صحابی آندے تیرے بار میں مولا نو مولا اتنا سفر تواڈے دادے کنج کیتا ہے فرماندن جتنی دیر میرے دادے تے جسم وچ طاقت رہی ہے کدی اکبر دا نام کدی عباس دا نام لے کے ٹردا رہے ہے فرماندن ایک مقام تے آ کے میرا دادا زمین تے چھڑ گیا ہے اور آندے مولا اجے بھی سفر ہے اگلا سفر پھر حسین کنج کیتا ہے اٹھ کے مار دے من مرشد بارواں دے اگلا سفر بھیڑاں دے سامنے شمر نے زلفیں چ ہاتھ پا کے کرا زینب ویندی رہی ہے تے شمر سفر کرا دا رہے ماتم کر دے علی دا نوکر بیٹھے تھے بی بی آندی ہے نانا اللہ کوئی ہاتھ ایسا نہ ہوئے جڑے ماتمی نہ ہوئے تے سر تے نہ ہوئے حسین دے ہتھاں دا واسطے ایک دفعہ سر تے مار لے نہ کر سد شبیر دے جنازے دا واسطے ایک دفعہ سر تے مار لے ایک دفعہ ہاتھ سر تے مار لے اللہ اکبر اللہ اکبر یار کس آکھے بھی قوم تھک گئی ہے کس آکھے کہ اس قوم نو موت دا ڈر پہ گئی ہے ساڑھا مرنا حسین نال ہے ساڑھا جینا حسین نال ہے سانو حسین حسین کرن دے اسی کسے نو کچھ نہیں آندے یار سانو بطول دے پتر نو رومن دے یار یہ جڑے گھروں اتنے گھر چھٹ کے آرام چھٹ کے ہیں بطول دے پتر واسطے ہیں کسے دی زد واسطے نہیں ہے مولا دی قسم چپ کر کے بیٹھا ہے حسین کربلا دے ٹیلے تے معافی گلہ ڈھیر ہے حسین دے کر نہیں سکتے برداشت نہیں ہونے ٹیلے تے بیٹھ کے شبیر آواز دیتی ہے سکینہ ہائے میں صدقے جاواں سکینہ پھپھی دعا دی اماں میں بابا پہ بلاندے ملا ہوا بی بی فرماندن تو 4 سال دی بطول ہیں اور لکھاں دی تعداد بے حیان ہیں کیویں تینوں بھیجا چودھری صاحبان بیٹھن عزت دار لوگ بیٹھن سردار بیٹھن علاقے دے بڑے بڑے لوگ بیٹھن اپنے علاقے دے جڑے فیصلے کر دیں وہ لوگ میری مجلس وچ بیٹھن برسٹر بیٹھن کالج یونیورسٹیز کے نوجوان بیٹھن چھوٹے چھوٹے بچے ماما بہنا بیٹھے ہیں 3 دفعہ غریب دی دھی اجازت منگی ہے اماں میں نے اجازت دے ان آنکھاں نو سلام ہے بھیا میں اپنے بابے نو مل لاواں 3 دفعہ امیر دی دھی روکے ہے آخری دفعہ جناب معصومہ دے پوپی اماں ایک سوال کرنا ہے معصومہ پوچھ اماں میں نے بابا دس دے کوفہ دے وچ تواڈے بابے نو ایک ضرب لگی ہے کر لئیے مندرالہ نے ہے اماں میں سنیا تسی مسجد دے دروازے تک آ گیا ہوئے فرمیندن ہاں سکینہ میں کرا ماتم تینو شرم آندی ہوڑی ہے سکینہ آدھی اماں تیرے بابے نو ایک ضرب لگی ہے تے مسجد دے دروازے تک آ گئی ہے ویکھ 9 لاکھ مارانا لے اماں میرے بابے نو کون ہے جڑا چھڑا لو اجازت دے میں بابے نو سلام کر رہا علی دی دیا دی اماں فضا لے جا معصومہ نو جو مل دس حسین تھے میں آدھا کو نہ سن تواڈی حالت بھی دستی ہے تسی ہے نک بھی کرو نا لیکن تھلے تھلے تسی حسین نو دل وچ پھٹ گیا تواڈا
تھلے تھلے ہر بندے دی اکھ انجے کی جی میں سمندر ہوتا ہے انج فضا انگلی نال لایا بھائی جان میں تیرا ویر ہاں تو میرا بڑا برا ہے سارے میرے بڑے برا بیٹھن دل کرتا جگر تیر دے میں جملہ نہ پڑھا میدان اچ پہلا قدم رکھے 4 سال دی بطول ایک شامی نو ویکھ کے آندی یا شاید حد رائے تو کہا بھی میرا بابا ویکھیے 7 بندیاں تو پوچھے معصومہ کسے پتہ نہیں دسیا تاریخ لکھ دے رہے ہیں جڑے اشارہ سمجھ گئے ہو حسین دی ماں تو سلامت رکھے میرا پتر انہوں نہ ویکھو خود ماتم کر لے میرا چندہ بھائی جان تو سب بڑے براؤ اے اللہ میں میرے عباس دا میں سر تے رکھن نوں تیار ہوں میں جملہ کربلا جدو زیارات تے گیا ہوٹل دی چھت تے مجلس ہوئی ایک واقعہ اتھے ہویا ایک واقعہ راجن پور ضلع چ ہویا میں حسین دا روزہ ہلدا ویکھیا راجن پور ذوالجلال نو غش آ گیا ماتمیاں دی حالت دا پتہ ہی نہیں کہ ہویا کی 7ویں بندے نو حسین دی دھی پوچھے نا میرا بابا ویکھی اے بے حیات ہے تیرے بابے دا نام کی ہے آندھی میرا بابا حسین ہے اے معصومن مانے آ میں تینوں بابا ملا وا معصوم ہے دے نال کھڑی اس حرامی نے کمان اچ تیر پایا کمان چھک کے آدھے جنوں تیر لگے وہ تیرا غریب بابا ہے معصومہ ہاتھ بن کے آدھی ہے میں لب لے سا تو نہ دس میں بابا منت پہ کرتا ہے نہ بچیہ باتوں پہ کرتا ہے 2 منٹہ تو بعد جنازہ آ جاؤں حسین دا ہون تھکی بھی نہ تے سر تے ہولے ہولے ہاتھ ماردا رہی تاکہ استقبال کر سکیے ذوالجلال طواف پہ کرتا ہے حسین دا ادھرو تیر آندن مرتجز روکتا ہے میں صدقے ادھرو تیر آندن مرتجز روکتا ہے اس پاسو تیر آندن مرتجز پاسا دیتا ہے اس واسطے انہوں اندر ذوالجلال کہ دے پر پڑ گئے ہم تیر حسین آکے آج تو بات تیرا نام ذوالجلال ہے حسین دے قدمہ تے منہ رکھ کے آندے ہون تیر جانن تے تو جان میری مجبوری بڑھ گئی ہے میں چلیا حسین آندن کدھر جانا ہے آندے تیری دھی دی آواز میرے کنہ تے آ گئی ہے معصومہ تیرا پتہ تیرے قاتلہ تو بھی پوچھ دیئے یہ بچے ماتم پہ کر دیں تو سارا ہاتھ کوئی نہیں میرا سر تے مار دوں کوئی ایڈے بڑے چودھری ہو یا میرے حسین دا ہاتھ ہی سر تے نہیں مار سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ ذوالجلال پہنچے حوصلہ معصومہ نے ذوالجلال دی گردن اچ باواں پائیں فضا ذوالجلال دے نال حسین تک پہنچے یہ جھولی اچ بیٹھی ہے بابے دی اے حرامی بلا تشبیہ انگل تے خنجر بھواندا آیا ہے ہن جینو کوفے والا جملہ یاد ہے شمر ویکھیا تے حسین اے کون ہے فرمیندے نے میری 4 سال دی تھی جڑے پہنچ گئے وہ ماتمیوں تھکڑا نہیں میں ایک آخری جملے تے آ گیا جنہ ہاتھ آزاد ہے سینے تے چل مار لے جے سر تے نہیں مار سکتا دے کرنا تے غریب دا ماتم تے پرسا ہی ہے نا میرے بچے حوصلہ کرنا میرے بیٹے آندہ انہوں بھیج تو اپنا کام کر میں اپنا کام علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم خابد حسین نے پوچھیا مولا تو اکبر دی پرچھی کٹی ہے تو رویا نہیں قاسم نے ٹکڑے چائن تو رویا نہیں عباس نے بازو چکے نہیں تو رویا نہیں مولا کربلاج کدی تسی بھی روئے ہو فرمندن 2 مقام تے میں حسین اچھا رویا مولا مقام کیڑے نے پہلی دفعہ رویا جدر اصغر نو تیر لگے دوسری دفعہ رویا جدر میرے سکینہ میدان اچھ ملنا رہی ہے محمد مہدیہ دے مولا اکبر دی پرچھی تے نہیں رویا اصغر دے تیر تے کیوں رویا ہے فرماتے نے سکتے اس وقت میرے پتر نو تیر مارے ہیں جدن میں اصغر دا منہ پیا چلا فرماتے نے سکینہ دے آمن تے کیوں رویا ہے حسین ماتم کر کے آتے میری دھی 4تھے قدم دے آئی اس کتے 5ویں ضرب میری گردن تے ماری ہے سکینہ ان جائیے جی میں پہاڑ تو پانی آتا ہے ہاتھ بن کے آتے انہوں نہ مار انہوں چھڑا میرا نہ کوئی نہیں انہوں نہ مار فرمیندے نے سکتے میری اکھاں دے سامنے خنجر زمین تے سٹ گئے ایک ہاتھ نال میری سکینہ دے وال پکڑے دوسرے ہاتھ نال اس تماچے شروع
حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ایک جملہ رہ گیا مدرالا. شبیہ زوردنا تیار ہے دستا استا در میرے سامنے لایا تھوڑا جا. ایک واسطے میرے سامنے لایا بھی تاکہ ماتم دے اضافہ ہو جاوے. سکینہ ویدی رہی ہے اے ضربہ چلا دا رہے ہے. سکینہ ویکھنی رہی ہے اے ضربہ چلا دا رہے ہے. 13 ضربہ تو بعد پورا پڑھنا تو سن. سکینہ ویندی رہی ہے اے ضربہ چلا دا رہے ہے. معصومہ ویکھدی رہی ہے. میرے سامنے لایا شبیہ ذوالجلال. میں نے ذوالجلال دی قسم ہے او مسلمانوں او محمد دے پتر دا جنازہ برآمد ہو گیا. جس جس جنازے چاوڑا ہوئے آج گھر چھوڑ کے حسین دے جنازے چاہیا. پڑھنا اگر سر دا ماتم کرو دے سر دے ہاتھ مارو دے پڑھنا. سر دا ماتم کرو دے پڑھنا. سر دا ماتم سر دا ماتم. سر تن تو جدا ہوئے انج سکینہ انج کتے حسین دا بلا تشبیح سے چاہے 9 لاکھ نو آدھا آ جاؤ. حسین سب قتل ہو گیا. 9 لاکھ نے دھی دے سامنے شبیر دے سر نال کھیڑنا چاہے. کوئی ادھر نو